السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ ود وینس، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریحہ امتیاز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خدا پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے میچورٹی۔ میچورٹی کیا ہے، میچورٹی کب آتی ہے، اور میچورٹی انسان کو کس عمر میں جا کے پتہ لگتا ہے جی وہ بالکل میچور ہو چکا ہے۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحتیں دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، میں ایسا ہوں۔ آپ کو کوئی جو کچھ بھی کہتا ہے تو آپ اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ وہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اپنی زندگی میں جو گول سوچا ہوا ہے آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ایک گاڑی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے پیچھے کتا کافی دیر تک بھاگتا ہے، لیکن اب دیکھیں اس نے گاڑی چھیننی بھی نہیں ہے، اس کو چلانی بھی نہیں آتی، اس نے اس کے اندر بیٹھنا بھی نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے آپ کی راہ میں، آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، صرف یہی ہے کہ آپ کی انہوں نے ٹانگ کھینچنی ہے، آپ کسی جگہ پہ نہ پہنچ جائیں، لیکن آپ نے صرف اپنے گول پر نظر رکھنی ہے اور آپ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیے بغیر آگے بڑھتے جانا ہے۔ اب آپ نے ایسا بھی نہیں بننا کہ آپ نے بدلے لینے ہیں، آپ نے ایسا بھی نہیں بننا ان کے لیے گڑھے کھودنے ہیں، آپ نے ایسا بھی نہیں بننا کہ لوگ آپ کو شاطر آپ کو لوگ کہیں۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی طرف توجہ دینی اور ان باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ میچورٹی بہت ساری چیزوں میں کسی کو بہت جلدی آ جاتی ہے اور کسی کو کافی دیر سے آتی ہے، میچور ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن زندگی میں انسان کسی موڑ پر آ کے میچور ہو ضرور جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دل پر زخم لگے ہوئے ہیں، آپ کی روح پر زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس کا مرہم بدلہ لے کے تیار نہیں کرنا، آپ نے اس کا مرہم صبر سے تیار کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے اور ان لوگوں کی باتوں کو بغیر کچھ سوچے سمجھے، ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کی لائف کا حصہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ میچور بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چل رہا ہے سب کچھ چلائی جائے، لیکن آپ نے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے۔ آپ نے ان رب کا بندہ بننا ہے، بندہ مومن، وہ بندہ مومن بننا ہے جسے رب بہت پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ تو آپ نے ہمیں جا کے ضرور بتانا اپنی لائف کو یہ ایکسپیرینس کہ آپ زندگی میں میچور کب ہوئے تھے، یا آپ کو کیسا کب لگا کہ آپ نے ایک میچورٹی کا فیصلہ کیا ہے۔ جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک میچورٹی کا کیا لیول ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی چلو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف ندیم سندھو صاحب، ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے شو میں آئے۔ سر، آپ میچورٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکفل ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں اس فورم پہ مجھے بلوایا اور میرے ساتھ بات چیت کا مجھے موقع دیا یہاں پہ۔ دیکھیں، میچورٹی جو ہے اس کے دو لیول ہیں۔ ایک لیول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس طرح کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا میچور بچہ ہے، یہ تو بڑا سینسیبل ہے، یہ تو بڑا ویل مینرڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ اب یہ میچورٹی جو ہے نا، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ماحول سے بھی اس کا بڑا ریلیشن شپ ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جب آپ ایک ایسے ماحول میں پڑھے لکھے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ آپ کے والدین بھی شریف ہیں، اچھے ہیں، تو آپ کا میچورٹی کا لیول اور ہوگا۔ اور اب آپ سوسائٹی کی بات کر لیں، ایک اچھی سوسائٹی میں بندہ رہ رہا ہے تو وہ جلدی میچور ہو جاتا ہے، اور ایک جو ایسی اس میں سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں پہ ماحول اس طرح کا ہے کہ کوئی شرارتی لوگ ہیں، کوئی چور و چکے ہیں، کوئی اس طرح ہے، تو ہم اس کو میچور نہیں کہتے۔ بیسیکلی جیسے آپ نے ابھی شروع میں یہ بات کی کہ میچورٹی جو ہے وہ صبر کا نام ہے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنے ماحول کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری نشانیوں سے میچورٹی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں، میچورٹی ڈسپلن ہے۔ بالکل ایسے جب صبح سورج نکلتا ہے تو وہ شام کو غروب ہوتا ہے، وہ درمیان میں کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کا نیچر کے اندر یہ پوری میچور چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا سر، آپ کو ایسا کب لگا کہ آپ میچور ہو گئے، اب آپ فیصلہ لے لیں؟ کبھی آپ نے بھی ایسے میچورٹی والے کوئی ڈیسیژن لیے؟ ہاں جی، انسان جو ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان بڑھاپے تک بھی میچور نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ساری زندگی اس کو عقل نہیں آئی، عام طور پہ یہ کہتے ہیں، تو میچور فیصلے نہیں کر پاتا۔ اب دیکھیں، اس کو اگر ہم اسلامی کانٹیکسٹ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک بھیجا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ یہ فرمایا کہ معافی مانگے، میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں، میں غفار ہوں، اللہ کی صفت ہے نا۔
تو یہ معافی کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر میچورٹی لا رہی ہے کہ آپ نے غلطی کر لی لیکن آپ اس سے بچ جائیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں, یعنی اگنور کر دیں. اللہ نے لیسن دیا. اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو دوسرے کو معاف کر دے. اب یہ معافی کیا ہے کہ آپ اگنور کر دیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے چیزیں اگنور کریں, لوگوں کو معاف کریں, چھوڑیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا. اچھا اب آپ سوسائٹی کی مثال لے لیں. معافی کیوں کہا ہے, میچورٹی کیوں کہا ہے, صبر کیوں کریں؟ کہ اگر آپ ایک شخص سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ اگلے لمحے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. اس میں میچورٹی ظاہر نہیں ہوگی. آپ ہسٹری پڑھ لیں تو وہ جو کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی, لڑ پڑ گئے وہ سالہ سال 100 سال ان کی لڑائی رہتی تھی. اس کا مطلب ہے ان کے اندر میچورٹی نہیں. اب میچورٹی کا تعلق صبر سے اور صبر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, ٹھیک ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ نے یہ میچورٹی کا لیسن ہمیں دیا, نبی پاک نے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں میرا ماحول تھا وہ اور تھا. میں جب چھوٹا 4-5 سال کا بچہ تھا تو میرے والد صاحب پولیس میں شہید ہو گئے. تو اب یہ میں اکیلا ہی والدین کا بیٹا تھا, تو میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں پڑی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں 8-10 سال میں میچور ہو گیا. اور بڑے بزرگوں کے ساتھ میں نے دوستیاں شروع کر دی, اور میں ان سے اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے تھا. تو ان سے میں لیسن لیتا. میں گھر کا کوئی, آج بھی میری عادت ہے, میں ایک لائر ہوں, اور جب میرے پاس کیس آتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا. میں بہت سارے دوستوں سے, بہت سارے سینئر سے اس پہ مشورہ بھی کرتا ہوں, اور اس کے بعد اپنے کیس کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو مشورہ لے لیتے ہیں, اس سے آپ چھوٹے بڑے تو نہیں ہو جاتے, لیکن آپ کو یہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو بہت سجیشنز مل جاتی ہیں, پھر جو آپ کا دل کا اور دماغ مانتا ہے آپ اس طرف کر لیتے ہیں. اچھا سر, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ وکالت کے شعبے کو اختیار کیے ہوئے؟ اچھا, اس میں مجھے 10 سال ہو گئے. اس سے پہلے بیسیکلی میں نے ایم اے انگلش کیا تو میں لیکچرر لگا کیڈر کالج میں, وہاں کچھ ایسا پڑھایا. پھر ایک آرگنائزیشن تھی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام, اس میں مختلف پروجیکٹ میں نے کیے. کچھ ٹائم مجھے اس میں لگا. بڑا مشہور ایک پروگرام تھا پرویز الہی کا, وزیر اعلیٰ کا خواب پڑھا لکھا پنجاب, تو میں اس کا انچارج رہا لاہور میں. پھر یہ جو NRSP کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, تو یہ میری ٹیم میں ان کا مطلب سپروائزر تھا, ڈائریکٹر تھا سمجھ لیں. تو ہم لوگوں نے مل کے یہ پاورٹی سکور کارڈ بنایا اور انٹروڈیوس کرایا, اور پھر گورنمنٹ کو اس کی تجویز دی ہمارے CEO صاحب نے, اور پھر یہ ملک میں امپلیمنٹ ہوا. یہ 2 بہت بڑے پروگرام تھے جو ہم نے کیے. میں نے ایجوکیشن پہ 400 اسکول ویاڑی میں تھا, 4 اسکول بلوچستان میں تھا, جس کو میں نے ہیڈ کیا پروجیکٹ کو, اور اس کو ہم نے ڈیلیور کیا. تو اس کے بعد یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا. اب جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے تو میں نے سوچا کہ یار یہ میں اسی پر کام میں لگا رہوں گا. میں نے لا کیا ہوا تھا, تو میں نے یہاں پریکٹس شروع میں تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے. اور میرا خیال ضرورت بھی بہت ہی ہمیں وکیلوں کی, اور اچھے وکیلوں کی تو ہمارے ویسے بڑی کمی ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا کہ آپ اس فیلڈ میں آگے. اچھا سر, آپ کا اپنا شوق تھا یا فیملی میں سے بھی کوئی کہہ رہا تھا, کسی نے پریشرائز کیا کہ وکالت کے شعبے میں چلے جاؤ, یا فیملی میں کوئی بیک گراؤنڈ میں تھا آپ کے وکالت کے شعبے سے؟ میری فیملی میں کوئی وکالت میں نہیں تھا. میرے والد صاحب چونکہ پولیس میں تھے, اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے گھر میں وردی ہی دیکھی. میرے دادا جان بھی پولیس میں تھے, میں خود بھی پولیس میں بھرتی ہوا. آپ نے وہ وردی پہننا پریفر کیوں نہیں؟ میں پولیس میں 92 میں بھرتی ہوا, تو کچھ تھوڑے سے عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ شاید میں اس میں اتنا کامیاب نہ ہو سکوں. تو اس وقت اتنی فیسلٹیز پولیس کے اندر نہیں تھی. اب جو دیکھیں نا, پولیس کو کمپیئر کریں, پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور پولیس کے اندر اب اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, کوئی انٹیلیجنس کے ہیں, کوئی اب وہ موبیلٹی ہے ان کی, اب ان کے لگے کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ شہروں کو ہولڈ کر رہے ہیں. تو اب بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں والے بہت سارے کام آ گئے. اس وقت تھانہ کلچر تھا, تھانے میں جاتے تھے آتے تھے. میں ایم اے انگلش کیا ہوا تھا, مجھے عجیب سا لگتا تھی کئی چیزیں, لیکن اس کے باوجود میں نے پولیس کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہماری انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اشرف صاحب, آپ کو کتنا آپ کو مدد ملی کہ آپ نے پولیس کے محکمے میں بھی تو کچھ عرصہ کام کیا, اس کے بعد آپ وکالت میں آگے, آپ کو یہاں سے ان کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پولیس کہاں کیا کرتی ہے اور وکیل کو کس جگہ کون سا سٹیپ لینا ہے؟ اچھا, آپ نے بڑی زبردست بات کی میڈم. دیکھیں دنیا کے اندر نا 2 اسٹیٹمنٹ چلتی ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایوری پرسن از گڈ اینڈ فائن, آئیدر ہی شوڈ پروو ہی از ناٹ گڈ. اس کو کہتے ہیں جینٹل مین اسٹیٹمنٹ. اور دوسری ہے پولیس مین اسٹیٹمنٹ کہ ایوری پرسن از کریمنل, آئیدر ہی ول پروو
ही इज नॉट क्रिमिनल। नॉट क्रिमिनल, कि बिल्कुल। एक बंदा जो है वो शरीफ आदमी है जब तक वो ये प्रूव ना करे कि वो बंदा शरीफ नहीं है, नहीं है। ये जेंटलमैन है, हर बंदा समझता है को अच्छा समझता हाँ, है। सही और है। पुलिस में, पुलिस जो है उसके पास जब भी कोई बंदा सब आएगा तो पुलिस ये सोचेगी कि हर बंदा क्रिमिनल है, ये अपने आप को प्रूव करे कि ये शरीफ है। शरीफ है, अब बिल्कुल। वकालत में आ जाए, हमारे मुल्क में, हमारे लॉ में ये एक प्रोसीजर है कि जब भी कोई क्रिमिनल आता है जो उसकी फेवर का वकील है, वो उसमें शक की दरार पैदा करता है कि कैसे मैंने इसको छुड़वाना है। तो वो हर केस को शक की नजर से देखता है। तो ये पुलिसमैन स्टेटमेंट मेरे अंदर आ गई कि जनाब जो भी केस है उसको शक से। उसका फायदा ये होता है कि जब मेरे पास कोई ऐसा क्रिमिनल केस आता है, मैं FIR पढ़ता हूँ, चीजें देखता हूँ, तो उसमें मुझे ना बार बार पढ़ने से मैं खुद शक में पड़ जाता हूँ। हाँ। और ये शक वाली आदत से बाज बहुत सारी चीजें, मसलन मैं घर में हूँ, मुझे शक पड़ा यार शोर आ रहा है, अब मैंने सोचना शुरू किया कोई मसला होगा, और वाकई पता चला कि यहाँ डाकू भाग रहे थे। तो जो वकील होता है ना, आम सोसाइटी से, आम पब्लिक से थोड़ा सा जरा होशियार होता है, मैच्योर भी होता है कि वो ये चीजें देख रहा होता है, उसको समझ आ रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये लॉ के ड्यूरेशन के हवाले से बताएं, इसके अंदर कोई ड्यूरेशन इसकी बढ़ा दी गई है, ये कमी पेशी की जरूरत क्यों पेश आई है? लॉ की ये जो डिग्री है, जी जी। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। देखें, पाकिस्तान में कोई भी जो काम है ये डेवलपिंग में होता है, और कभी भी कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। ऐसे ही है। अब जब ये इलाज शुरू में आया जा, या आप ये सोचे कि 1950 में एक बंदा डॉक्टर बन रहा था, उसका क्राइटेरिया और था। आज एक बंदा MBBS के लिए, जब वो पहले FSC और अकेडमियों की तैयारियां, फिर एंट्री टेस्ट की तैयारियां, उसके बाद उसका दाखिला होता था, फिर उसमें चीजें बहुत सारी बढ़ा दी, तो पूरी दुनिया के अंदर चीजें तब्दील हो गई। और उसमें बड़ी नई चीजें आ गई। अब पहले क्राइम ये था थप्पड़ मार देना, कुल्हाड़ी मार देनी, फिर बंदूक और गोली आ गई। इस वक्त आप देखेंगे हैरान कौन किस्म के क्राइम आ गए। आप कंप्यूटर के उधर, आप बंदा हैकर बैठा पैसे निकाल लेता है आपके, आपकी इज्जत नफ्स को उछालता है। अब ये सारी नई चीजें आ गई। अब ये सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक साल में या उस पीरियड में इसको बढ़ाना करना मुमकिन नहीं था, इसलिए ये टाइम बढ़ा दिया गया। और दूसरा ये उन्होंने किया, आपने तो पहले बात की कि वकील मैच्योर आना चाहिए। तो जब एक बंदा 5 साल, जैसे डॉक्टर 5 साल की डिग्री बिल्कुल ऐसे ही है, तो अब जो जब लॉ में वो 5 साल लगाएगा। अच्छा, दाखिले से पहले आप बड़ी हैरान होंगी, मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक जमाना था कि लॉ में प्राइवेट कॉलेजेस में लोग पढ़ते थे, थोड़ी सी फीस से वो LLB कर लेते थे। ठीक है, इस वक्त 10 लाख रुपए फीस लॉ की हो गई है। कोई भी बंदा, अच्छा अब मैच्योर लोग आएंगे उसमें। दूसरा ये है कि चीजें बहुत ज्यादा आ गई, जदीद चीजें आ गई, और वो जो बंदा लॉ कर रहा है अब वो शौक से करे, इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे। अब उसके लिए एंट्री टेस्ट रख दिया, फिर जब आपने लॉ पास कर लिया तो फिर वकालत के लाइसेंस के लिए टेस्ट रख दिया। कोई उसमें इमेच्योर बंदा नहीं, वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है कि आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप उस मकाम पे पहुंचेंगे आप उसको अपनी जो खिदमत है वो बिल्कुल ट्रू और सिंसियर होके देंगे कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक मैं पहुंचा। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि देखें, ये जो MBBS बन जाता है जब, तो जितनी वो पिछली रियाजत और मेहनत से आगे बढ़ता है, तो उसके बाद वो शौक से अपना काम कर रहा होता है। आपने कभी देखा है कोई डॉक्टर MBBS कर ले, कहे अब मैंने MSc करनी है, या वो कहे मैंने डॉक्टरी नहीं करनी, मैंने आप जो है जनाब कोई दुकान चलानी है, वो डॉक्टरी शौक से। जो ला करके इस तरह आएगा तो फिर वो सोचेगा कि मैंने इस प्रोफेशन में रहना है, मैंने बहुत स्ट्रगल की है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसका कोई स्टूडेंट पे भी कोई असरात मुरतब हुए, ये जो की है, जिनकी डिग्रियां रोक ली गई थी ड्यूरेशन के बाद, जब ये फैसला इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद उनकी डिग्रीज रोक ली गई थी, ऐसा कोई उनके ऊपर भी असर नहीं? वो देखें, दूसरा इसमें बड़ी अहम बात है कि पहले लॉ जो है ना ग्रेजुएशन के बाद करते थे। बिल्कुल, तो 2 साल BA वाला होता था और 3 साल आगे लॉ के होते थे। अब FA और FSC के बाद हो रहा है, तो अब 5 साल तो आपके बंदे, 2 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई। वो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट उन्होंने डाल दिए, और जो अगले 3 साल है उसमें आपको लॉ पढ़ा दिया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट जिनका मसला बना है, स्टूडेंट की अपनी जात के हवाले से तो बना नहीं है। कुछ जो थे लॉ कॉलेजेस थे, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी। गवर्नमेंट कहती है यार आप ये चीजें पूरी करें, मसलन आपने ये चैनल खरीदा या चैनल बनाया, तो अब जो महकमा आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको बताता है कि अगर आपके पास इतने कैमरामैन होंगे, इस तरह का सेटअप होगा, आपके पास इतनी गाड़ियां होंगी, आपके पास इस तरह पढ़ा लिखा स्टाफ होगा, और ये अखलाकियात होंगी, तो आप चैनल चला सकते हैं। अगर ये चीजें आपके पास नहीं होंगी तो आप ये चैनल नहीं चला सकते। तो अब जो लॉ की डिग्री के लिए लॉ कॉलेजेस को जो उन्होंने अपनी कंडीशंस दी या पैरामीटर दिए या SOP जिसको हम कहते हैं, वो जब दी उनको, तो उसमें
वो ला कॉलेजेस में कमजोरियां लोगों की थी, तो इस वजह से स्टूडेंट सफर हुआ है। स्टूडेंट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सफर नहीं हुआ, उसकी सपोर्ट के लिए तो देखें वो पहले ही लाए उनके इंस्टीट्यूशन की वजह से सीनियर लाए हैं, उनकी हेल्प के लिए खड़े हैं, सपोर्ट के लिए खड़े हैं। ऐसा ही अच्छा, जो आपकी हमारी अदालतें हैं वो भी इनकी सपोर्ट के लिए खड़ी हैं कि यार बच्चों को परेशान ना करें और इधर उधर ये ना भटकें, आप आए, हम आपका मसला, और बहुत सारे लोगों का मसला हल कर दिया है। और हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो फेवर में है लॉ की एजुकेशन में और लॉयर्स की फेवर में। अच्छा सर जी, जो सीनियर और जूनियर, जब जूनियर लोग आते हैं इधर प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपकी हेल्प लेते हैं या वो कहते हैं हमें आपसे ज्यादा पता है, हम नई स्टडी करके आए हैं, आपने पुरानी की हुई है? ऐसा है कि वो प्रेफर करते हैं आपकी हेल्प लेना, सजेशन लेना आप लोगों से? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये लॉ का वाहिद प्रोफेशन है कि एक लॉयर दूसरे लॉयर से बड़ी मोहब्बत करता है और एक लॉयर दूसरे से सीखने की कोशिश करता है। हमारे प्रोफेशन में जेलसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये बात आपने बिल्कुल ट्रू बोली है, आप लोगों में बहुत इत्तेफाक है। हाँ। आप कोर्ट में जाएं तो दफ्तर के साथ दफ्तर है, ठीक है। और हमारी एक SOP है कि अगर एक बंदा मुझे केस दे गया है और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, अब मैंने उसकी दायरी कर दी, मैं उसको प्रोसीजर में आ गया और वो बंदा मेरे से थोड़ा सा उसकी अनबन हो गई और वो केस उठा के दूसरे वकील के पास जाना चाहता है, तो दूसरा वकील कहता है कि उसे लिखवा के लाएं, ठीक है। तो वो फिर वो सीनियर से लिखवा के आता है। अब जो आपने सवाल किया कि जी जो नया स्टूडेंट आता है या नया लॉयर आता है, नया लाइसेंस लेता है, जूनियर आता है, वो क्या ख्याल है कि वो कहता है जी मुझे सब कुछ आता है, कि वो आपसे पूछता है। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, चूंकि ये जो हमारा सिस्टम है कोर्ट्स का प्रोसीजर है, ये और हमारी एजुकेशन डिफरेंट है। आपने एक थ्योरी पढ़ ली, आप डॉक्टर बन गए, आप MBBS पास करते गए, आपने कभी भी ड्रिप नहीं लगाई, आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, ठीक है, आप कभी कोर्ट में यहाँ पेश ही नहीं हुए और आपको उस प्रोसीजर का नहीं पता, ठीक है। लिहाजा आपने किसी से तो सीखना है। हाँ। तो पहले सबसे पहले तो शर्त यह है कि आपका लाइसेंस ही आपको तब मिलेगा जब आप किसी सीनियर के पास 6 मंथ गुजारेंगे और वो साइन करके देगा उस सर्टिफिकेट में, ये 6 महीने मेरे पास रहा। उसके बाद जब आप आते हैं तो ये चूंकि समंदर है, ये जो लॉ का शोबा, और आप समझें सोचें, लॉर्ड का पेशा है, ये बहुत बड़ा पेशा है। हाँ। ये बड़ा रिस्पेक्टेबल पेशा है पूरी दुनिया के अंदर। आप यूके में इंसाफ दिलाने के लिए लोगों के पास है ही सिर्फ यूके की स्टडी करें तो वो बंदा जो है पहले MNA भी होता था और वो वकील भी होता था, ठीक है। और हमारे मुल्क में भी जितने भी सीनियर्स लोग हैं असेंबलियों में या लेजिस्लेशन में, सारे लॉयर थे। इस पाकिस्तान को किसने बनाया? कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी बहुत बड़े लॉयर थे। उसके बाद लॉयर्स की टीम ने इस मुल्क के लिए काम किया। और मैं समझता हूँ कि असेंबलियों के भी अंदर भी जो हमारे MNAs आते हैं या MPAs आते हैं, उनका काम बेसिकली लेजिस्लेशन करना है। लेकिन हम मैट्रिक पास, BA FA पास, जब FA BA पास बंदे को लाएंगे तो हमारे मसाइल होंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट भी करूंगा कि ये लॉ की डिग्री हो ताकि कानून साजी में इनको हेल्प मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो हम जूनियर्स की बात करें वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कई लोग तो 10-10 साल से अपने सीनियर के साथ लगे रहते हैं काम सीखने के लिए। इससे उनको बहुत फायदा भी मिलता है। और जो मिसाल है बानसीब, बिल्कुल है। जब कोई आप किसी उस्ताद से कुछ चीज सीखेंगे तो फिर अल्लाह आपको उसका मर्तबा देगा। जब आपने इस वकालत के शोबे में आए तो जाहिर बात है आपसे भी सीनियर लोग होंगे जब आप न्यू आए, तो उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की? ये आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, हमारे लोग बड़े अकोमोडेटिव हैं लॉयर्स, ठीक है। जैसे मैंने इस फील्ड में कदम रखा, मैंने जो मेरे उस्ताद थे मैंने उनको बताया कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कहता है वो जॉब शॉप छोड़ दी। मैंने कहा जी बिल्कुल छोड़ दी। तो उसने कहा कल आ जाना। कल मैं जब उनकी सीट पे गया तो उन्होंने बड़े एहतराम से मुझे चाय पिलाई, गपशप भी लगाई। उसने कहा अच्छा आप चूंकि पहले मैच्योर बंदे हैं, आपने एक जॉब भी की हुई है, आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, MA इंग्लिश LLB, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। और उन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया कि ये इसको आप पढ़ें, इस केस को। ठीक है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और मेरा थोड़ा सा केस डिफरेंट है कि 3 महीने बाद उसने, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे ज्यादा आता है, मैंने कभी भी नहीं कहा, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बेहतर चीजों को पढ़ लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। क्योंकि मेरा एक जो NRSP का बैकग्राउंड था, मैं ट्रेनर था, ठीक, हाँ, मैंने मॉड्यूल लिखे हुए थे, ठीक है, और मैं प्रेजेंटेशनें देता था, तो सिखाता था लोगों को ये चीजें और टीमें तैयार करता था ट्रेनर्स की। तो वो मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे काम है। मेरे उस्ताद ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट काम करें, जहां आपको मसला हो वो आपसे
मेरे से कर लें। मैंने जैसे इंडिपेंडेंट काम शुरू किया तो मेरे इतना हल्का भाव था, लोग आना शुरू हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केस मैंने लाहौर हाई कोर्ट में लड़े, मुल्तान हाई कोर्ट में लड़े और बड़ा अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सारे उस्ताद ही ऐसे करते हैं। फिर मेरे पास 2-3 शागिर्द आए, उन्होंने मेरे से सीख के वो आगे अपना काम कर रहे क्योंकि हैं। आपने उनको वही सिखाया ना जो आपने अपने उस्ताद से सीखा। जी, बिल्कुल। है। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं जो मसाइल हैं, वकला ने ना एक तहरीक चलाते हैं पूरी किसी भी मसले के ऊपर, तो क्या ये जारी रहेगा लोगों के लिए? ये जो आपका प्यार मोहब्बत है किसी के लिए, आप तहरीक चलाते हैं और हर जगह पेश नजर आते हैं, जब तक ये मकसद हासिल नहीं हो जाएगा तब तक ये तहरीकें जारी रहेंगी, आप छोड़ देंगे? देखिए, ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये मुआशरे की करीम लोग हैं, अवेयर लोग हैं ना, ठीक है, और इनको लाह का पता है। आम बंदे को लाह नहीं का पता नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे चीजों का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। अब आपको कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं रोक सकता, जबकि आम बंदे को वो साइड पे लाइनें लगा देते हैं कि जब तक भी तुम चालान नहीं भरोगे नहीं जाओगे, और किसी वकील को नहीं वो रोकेगा कभी भी। अच्छा, वो खैर उनका जो पुलिस वालों का एक रवैया और वकीलों के साथ है, वो तो चलो उनकी मोहब्बत और वो हमारी इज्जत करते हैं। मोहब्बत नहीं और डर भी है। नहीं, मोहब्बत और इज्जत है, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अपना लाइसेंस बनाया है सबसे पहले, बहुत अरसा पहले। मेरा लाइसेंस 87 का है, ठीक है। मेरी बेटी ने जैसे ड्राइविंग सीखी, मैंने उसको लाइसेंस बनवा के दिया। मेरी बीवी ने ड्राइविंग सीखी, मैंने उसको लाइसेंस बनवा के दिया। और मैंने कहा किसी पुलिस वाले को ये नहीं कहना मैं लॉयर की बेटी हूँ, उसे अपना लाइसेंस पेश करें और पूरे मैनर से चले। ज्यादातर वकील हमारे जो है ना, तो चूंकि कानून जानते हैं तो कानून पे अमल भी करते हैं और वो कोशिश करते हैं यार वकील के ऊपर केस ना हो, तो लोग क्या कहेंगे। और उनको कोई रोकता भी नहीं है कि वकील हम पे ना केस कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो कुछ चंद लोग हर सोसाइटी के अंदर होते हैं, बाकी ओवरऑल जो है हमारे वकील अच्छे हैं और हम एक दूसरे की हेल्प अपनी भी करते हैं। और सोसाइटी में जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनके लिए भी, हमारा तो लोगो यही है कि इंसाफ के लिए दूसरों की मदद करो। बिल्कुल, यही मेरा क्वेश्चन था कि आपकी ये जो तहरीकें हैं ये जारी रहेंगी? हमारा ये तो लोगो है ना हमारा, इंसाफ के लिए दूसरों की मदद करो। तो ये तो इंशाल्लाह जब तक दुनिया है वकील दूसरों के लिए। अच्छा सर, आजकल कौन से केसेस की जो है ना वो रेशो ज्यादा है? अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में जो गुजरा है, मैंने साइबर क्राइम इसमें यूके से भी एक डिग्री की है, ठीक है, सर्टिफिकेशन की है वहां से। एक तो ये साइबर क्राइम के केस, साइबर क्राइम हर वो क्राइम जो डिवाइस के साथ रिलेटेड हो, सॉफ्ट डिवाइस के साथ, कंप्यूटर है आपका, मोबाइल है, तो इस तरह की चीजें इससे जो रिलेटेड है इसको साइबर क्राइम कहते हैं। और इसको आम जनरल थाना डील नहीं करता, इसको हमारा एक FIA डिपार्टमेंट है और FIA डिपार्टमेंट का भी साइबर डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है। एक तो इसमें बड़ी तेजी आई है कि लोगों के पैसे बैंक से हैक हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या लोग जो है थ्रेट देते हैं इसके जरिए, खवातीन को ब्लैकमेल करते हैं, मर्दों को ब्लैकमेल करते हैं। एक तो इसकी रेशियो बढ़ी है, ठीक है। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो फैमिली के मामलात है ना वो भी बड़े हैं, उसमें ज्यादा कसूर आप लोगों का भी है। हम लोगों का मतलब कि आपका जो मेरा नहीं, आपका नहीं, ये चैनल्स का। अच्छा, वो ऐसे टीवी ड्रामे दिखाते हैं सर, ये रैब छोड़ के ना फिर वापस वो मीडिया पे आ जाते हैं जहाँ सोशल मीडिया की ये बात आती है, वहाँ पे अवेयरनेस भी तो हम लोग इतनी दे रहे हैं ना। अब जो टीवी ड्रामे दिखाते हैं ना, सास और बहू का झगड़ा, तो ये पुरानी बात होगी। अब बहू जो है देवर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती फिर रही है, ये दिखाने वाली बात है। इससे क्या मसाइल आ रहे हैं कि लोग ये तलाकों की शरह ये चीजें, ये मसाइल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि टीवी ड्रामों को भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो इखलाकी तौर पे सही अच्छा, अशरफ साहब, ये अर्तुगरुल गाजी आया ड्रामा, ये तो किसी ने देखना पसंद ही नहीं किया। पसंद ही उसको कर रहे हैं वो जो सास बहू के झगड़े हैं, वो जो देवर के साथ सेटिंग है, वो जो 2 बॉयफ्रेंड बाहर हैं, तो फिर लोग जो चीज चाह रहे हैं लोग उनको वही दिखाएंगे अपनी रेटिंग के लिए। उन्होंने भी तो कमाना है ना, अगर उन्होंने चैनल्स बनाए हुए। देखें, एक तो सबसे पहली बात हमारी अवेयरनेस नहीं है दीन के हवाले से। बेशुमार जगह पे अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि मैं जिसका चाहूं रिस्क बढ़ा दूं, जिसका चाहूं बिल्कुल ऐसे ही है, कर दूं। अब हमारे दिन में ये बात बैठती नहीं, हमें इस पे यकीन ही नहीं है। अब ये रेटिंग हमें क्यों चाहिए? हाँ, बिल्कुल, पैसे लेने हर बंदा इस दौड़ में लग गया कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने। आप मुझे बताएं कि लोग अपनी जात पे कोई एंजॉयमेंट नहीं कराते। हम कहते हैं यार दोस्तों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, एंजॉय करो, और हर बंदा पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ। वो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, फिर किस दिन रख लेंगे, बड़ा बिजी है। तो अब ये जो रेटिंग, अगर हम देखें हमारी जो सोसाइटी है ये मुसलमान मुल्क है,
مسلمان سوسائٹی ہے، اس میں بہت ساری جو ہیں آپ دیکھیں کہ ریزرویشنز ہیں. ہمیں ان سب کا ان قیود کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم جو پروگرام بنائیں، جو چیزیں بنائیں، اب ہم بھی یہاں بھی تو بات کر رہے ہیں. وہی نا، سوشل میڈیا میں جہاں بہت ساری نیگیٹو ہے وہاں پازیٹیو ہے. اب میرا روزانہ صبح مارننگ شو کا ایک میسیج ہوتا ہے اور وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ایک دیکھنے والا بھی پک کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارا یہاں پہ صبح آنے کا اور یہ سب کچھ اہتمام کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. سر آپ سے مزید باتیں کریں گے، لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. چلتے ہیں اشرف صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں سر، یہ جو طلاق کے آپ کہہ رہے ہیں فیملی کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب قصوروار کون زیادہ ہوتا ہے، عورت یا مرد؟ اچھا، یہ آپ نے بڑی زبردست سوال پوچھا ہے. دیکھیں، اس میں بھی میں وہ شروع والی بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کے جو انوائرمنٹ ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، چیزوں میں بہت تیزی آ گئی نا. پہلے ایک وقت تھا کہ روایتی طور پہ والدین شادیاں کر دیتے تھے اور وہ سلسلہ چلتا رہتا، مرنے تک وہ بیوی اور مرد وہ رہتے. اور ہم چونکہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گاؤں سے ہے، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے چاچوں اور دادوں کو دیکھا کہ خامد جو ہے نا، جب خامد اور بیوی گھر سے کسی شادی پہ نکل رہے ہیں تو خامد جو ہے نا کچھ 600 میٹر آگے چل رہا ہے اور بیوی 600 میٹر پیچھے چل رہی ہے. اور اسی طرح زندگیاں گزر رہی ہیں اور اس نے وہ اپنا پورا وہ نقاب کیا ہوا ہے تو وہ جا رہے ہیں. تو یہ شرم حیا میں یہ چیزیں چلتی رہی. اب ہمارے ساتھ دو معاملات ہوئے ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ پیسے کی دوڑ نے تیزی لگا دی. اب ہر عورت جو شادی کرتی ہے سب سے پہلے تو اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ میرا خامد امیر بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس کے پاس پیسے بھی ہو. اچھا، اب جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے میری بیوی خوبصورت بھی ہو اور اس کے پاس بھی پیسے ہوں. اور میں نے اب تو ایک اور بڑا ظلم دیکھ رہا ہوں اپنی سوسائٹی کے اندر. ایک وقت تھا ایم اے ایم ایس سی بندہ، ایم بی ایس ڈاکٹر، انجینئر کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتا تھا. ایون کہ ان پڑھ عورت سے بھی وہ شادی کر لیتا اور وہ ساری زندگی خوش گزار لیتا. اب وہ جو ٹیچر لگ گیا نا، وہ کہتا ہے میں تو نوکری والی لڑکی سے شادی کروں گا. ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دونوں طرف سے. اچھا، یہ میں نے ان کے والدین کو بھی دیکھا، وہ نوکری والی رشتہ تلاش کریں، لڑکی نوکری کر رہی ہے. ایک تو اس چیز نے بہت ڈسٹرب کر دیا کہ خامد جناب. اچھا، اس کے نقصانات خود اس فیملی کو بہت بھگتنا پڑتے ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزوں میں ایک پروفیسر اور اس کی بیوی اسکول ٹیچر ہے. اب ان کا بچہ پیدا ہو گیا. اب پروفیسر نے بھی جانا ہے اور اس خاتون نے بھی نوکری جانا ہے. اب بچہ کس کے حوالے؟ ٹھیک ہے، اب وہ پریشان ہو رہے ہیں. میں نے ایک پولیس والے کو دیکھا کہ اس کی شادی ایک ٹیچر سے ہوئی ہے، وہ بیچارہ کہیں بینک میں ڈیوٹی کر رہا ہے، کسی اور جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے. بیوی کا ٹائم ہو گیا ہے، کسی گاؤں میں وہ پڑھاتی ہے. اب اس کو آپ نے پک کرنا ہے، گھر لانا ہے، پھر دونوں تھکے ہوئے ہیں، اب کھانا کون بنائے گا، کیا تو ان کے مسائل اس سے بڑے چھوٹے شروع ہوتے ہیں. اب ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہی میں نے پہلے بات کی کہ عورتیں اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتی ہیں، مرد اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں. سوشل میڈیا اس میں ایک تو یہ درار ڈالتا ہے، وہ چیزیں نئی دیکھ رہے ہیں. شک لوگوں میں بہت ہے، وہ ایک دوسرے میں عام سی بات پہ بھی شک کرنا. مرد نے عورت پہ شروع کر دیا، عورت نے مرد پہ شک کرنا شروع کر دیا. اچھا، جب ہمارے پاس کیس آتے ہیں تو ہم پوری اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بات کوئی بڑی نہیں ہے، ان کے مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور پیشنس کی کمی ہے. پیشنس کی وہی پہلی بات، میچورٹی نہیں ہے. میچورٹی نہیں ہے.
میرے پاس تو جو کیس آتے ہیں نا، میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی صلح کراؤں، اور میں نے کافی سارے کیسز میں ایسا کیا کہ لوگ بالکل آخری حد تک تھے، حالانکہ جو کورٹ ہے نا وہ ایک موقع دیتا ہے ان کی مصالحت کرائیں، میاں بیوی کو بٹھائیں، پیچ اپ کروا دیں. تو میں تو ان کے پیچ اپ کرا کے ہی بھیج رہا ہوں. اب تک جتنے کیس میرے پاس آئے اس میں 80% سمجھ پیچ اپ کراتا ہوں. تو لیکن ریزن یہی ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں لوگوں کے، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. اچھا رہ گئی وہ پرانی باتیں جی، وفا محبت، یہ چیزیں نہیں ہیں اب لوگوں میں. اب نہیں ہے. اب لوگ جو ہے وہ انہیں صرف پیسہ چاہیے، دونوں طرف سے چاہیے، دونوں طرف سے، وائف بھی ہو اور جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ہو. اور تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ ہماری مہنگائی جو ہے اس نے لوگوں کو بہت سٹریس کیا ہے، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی دوڑ میں. اچھا ہم رشتہ دار ہیں نا، دو آپ اور میں رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو میرے وسائل نہیں ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن میں نے کہا یار میں کچھ کر کے اس کے مقابلے سے آگے نکلوں گا. آپ کے پاس اگر مہران گاڑی ہے نا تو میں آپ کے دروازے کے آگے چاہتا ہوں ٹوٹا لے کے جاؤں. بالکل یہی کل میرا ٹاپک تھا شو کا، کمپٹیشن کی وجہ سے جو ہماری اصلی لائف کا مزہ ہے نا ہم وہ بھی نہیں لے سکتے. ہم دوڑ میں لگے ہوئے اس سے آگے نکلنا ہے. جو ہمارے پاس چیزیں ہم اس کے اوپر اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے، مجھے لگتا ہے شکر ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ شاید ہم سے خوش ہو کے ہمیں آٹومیٹکلی وہ چیز دے دے گا. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں جس کا چاہوں بڑھا دوں، جس کا چاہوں کم کر دوں. ٹھیک ہے، ہاں آپ انسانی کوشش کریں، صحابہ کرام نے کوشش کی، اور اس کے بعد یہ وہ شاکر شجابادی جو کہتا ہے وہ اس کا مفہوم ہے کہ تیرا کام ہے ڈیوا پالن، تو ڈیوا پال کے رکھ، ہوا جانے خدا جانے. آپ کوشش کریں، باقی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ اچھا رزق کا بھی یہ ہے کہ ایک دم سے آپ کو کہیں سے بھی کچھ آپ کے اللہ کہتے ہیں مہمان میں بھی نہیں ہے، مہمان سے رزق آپ کو دے دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارے والدین تھے یا ان کے جو والدین تھے وہ کیا پلاننگ سے ساری چیزیں چلا رہے تھے. کوشش انسان پہ فرض ہے کہ آپ کوشش کریں، جس کام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں آپ ٹارگٹ بنائیں، کوشش کریں، لیکن آپ ایمانداری کے پیرامیٹر میں. یہ کوشش نہیں کرنی کہ اسے ہتھیانا ہے، رشوت لینا ہے، فلان کرنا ہے، شارٹ کٹ کرنا ہے، وہ نہیں. اس میں بھی میجورٹی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بغیر محنت کیے میرے سے کوئی ریوارڈ کا جسے کہہ لینا اجر، اس کی امید لگانا تو فضول ہے. ہاں محنت کرو، اس کے بعد میرے پہ یقین رکھو، اور میں نہ دوں تو پھر بات ہے. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. میں ایک ادارے میں جاب کرتا تھا، تو میں نے اس ادارے میں 8 سال جاب کی. تو اس وقت آپ سمجھیں 2002 میں یا 1 میں میری تنخواہ تھی 40,000. اب وہاں ایک لڑکی نے میسج اسٹارٹ کیا اور میری جونیئر میرے آگے، اور میں اپرینٹسشپ کر رہی تھی میرے ساتھ، اس کی 10,000 تنخواہ تھی. تو کچھ مہینے بعد جو ہے اس نے کہا میں نے بھی ایم ایس سی کی، انہوں نے ایم اے کیا، تو اس کو 40 کیوں دے رہے ہیں، مجھے 10 کیوں دے رہے ہیں. اب اس کے اندر کمپٹیشن آ گیا. اب میری اس وقت عمر جو تھی وہ 36 تھی اور اس کی عمر اس وقت 26 تھی. اب وہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو ہمارے باس بیٹھے ہیں سارے، تو کہتے جی میری تنخواہ بڑھائیں. کتنی تنخواہ تمہاری؟ تو اس نے کہا جی میری 10,000 روپے ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، کہتی ہیں ان کی تنخواہ 40,000 ہے، میں نے بھی ایم ایس سی کی، انہوں نے ایم اے کیا. وہ کہتا چپ کر بیٹا، اس عمر جنی تنخواہ ہوتی ہے وہ اتنے 40 تے پہنچی ہے، تو انہیں 10 سال تیرے تو اگے لائے ہوئے. جب آپ 10 سال کر کے پہنچیں گے ان کی جگہ پہ تو آپ کی اتنی ہو جائے گی، اس وقت ان کی اس سے آگے ہو جائے گی. تو جس طرح میچورٹی ایج میں آگے آپ کو آتی ہے، اسی طرح آپ کی تنخواہ رزق اسی طرح سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایسے ہی اب یہ کوئی نہیں کہ نا نیا بندہ جو ہے جنریشن ہے وہ جاب کرنا سٹارٹ کرے اور ساتھ ہی کہے کہ ہماری پینشن بھی لگ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دوسرا ہمارا وہ آپ نے جو بات کی نا کہ کمپٹیشن مقابلہ، آپ دیکھو نا بڑی عجیب و غریب باتیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. لوگوں کو ایجوکیشن میں اور ایجوکیشن کوالٹی میں کمزور کیا جا رہا ہے. میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں آن لائن کام کرو جی، اس میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آن لائن لوگوں نے کام شروع کر لیے. ہر لڑکا جو ہے پڑھائی کم کر رہا ہے، آن لائن چیزوں پہ بیٹھا ہے، والدین کو تھوڑے بہت پیسے دے رہا ہے، وہ کہتے اتنے ڈالر آ گئے، اتنے ڈالر آ گئے، اتنے ڈالر آ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو اس طرح کی پالیسی آپ کے سامنے لے کے آتا ہے وہ پاگل ہے کہ آپ کو ڈالر دیتا ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے ان کے ذہن میں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کا سارا کچھ اسٹاپ ہو جائے اور آپ نے ایم ایس سی کی، آپ نے ایم بی بی ایس کیا، آپ نے انجینئرنگ کی، آپ نے لاء کیا، یہ تو نہیں چھین سکتا کوئی. اس کے بعد آپ کر لیں آن لائن، لیکن آپ پہلے ہی پڑھائی چھوڑ کے آپ وہ فلانا اتنے ڈالر تمہارا، اس کے بعد تو بڑی گاڑی ہے ڈالر، بس کمپیوٹر چلانا سیکھو اور ڈالر کمانے لگ جاؤ. کہتے ہیں جی میں تو ڈاکٹر سے زیادہ کما لیتا ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ جو لوگ آپ کو یہ ڈالر بھیج رہے ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو نہیں پتا. وہ 7 سمندر پار بیٹھے وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، نہ کریں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سارے بے وقوف ہیں، آپ پہ جو انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو ڈالر دے رہے ہیں.
تو بھائی یہ جو آپ اپنی ڈگریاں ہیں, جو اپنی اسکل ہیں, پہلے اس کو سیکھیں, ایجوکیشن مکمل کریں, اس کے بعد آپ اس پہ لگائیں, محنت کریں. کیونکہ اسٹڈی ایسی چیز ہے جو کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی, وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کے کام ضرور آ جاتی ہے, کبھی پریکٹیکلی آ جاتی ہے اور کبھی آپ کی تربیت سے ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. اس طرح آپ نے عورتوں کے حقوق کے لیے بھی کچھ کام کیا ہوئے, کوئی ایک ایپ ہے جو آپ نے میرے خیال سجیشن دی تھی اور اس کے اوپر پھر کام ہوا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہم نے ویسے تو میں سوشل سیکٹر سے میرا تعلق ہے, نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں پروجیکٹ مینیجر ہی تھا, اس میں ہم عورتوں کے حقوق کے لیے بہت سارا کام کر رہے تھے. تو کچھ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہمیں ایک این جی او نے دعوت دی اور ہم نے ان کو سجیشن 2-3 دی. تو اس میں پھر انہوں نے نا یہ جو ہمارے زینب ایپ ہے, اس میں نے ایک بات کی تھی اس وقت. میں نے کہا جی دیکھیں, یہ جو عورتوں کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں, ایک تو کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں, یہ ڈیوائس ان کے کسی جگہ ان کے پاس ہو, اور جیسے ہی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اسی بٹن کو پریس کر دیں. ٹھیک ہے, تو آگے پولیس تو بہت مصروف ہے, بڑی کام کر رہے ہیں, سارے ان کے ادارے مصروف ہیں, 1-5 بھی مصروف ہے, آپ کا ڈولفن والا بھی مصروف ہے, سارے مصروف ہیں, ان کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو انگیج ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب گاڑی فلاں جگہ گئی ہے, فلاں جگہ. تو میں نے کہا وہ ڈیوائس کا جہاں بٹن کی آواز چاہے نا, جو رسپانس کرے, وہاں بھی عورتیں ہوں, وہ اس کو فوری وہ رسپانس کریں گے, یار وہاں مسئلہ ہو رہا ہے, فوری ایکشن. اچھا وہ اس طرح کی ڈیوائس تو ابھی تک نہیں بن سکی. میں نے اب میرے اپنے ٹیم میں کوئی 1-2 لوگ ہیں, میں سائبر کرائم میں کام دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار کوئی ایسی ڈیوائس تیار کر لو جو اسکول کے ہر بچی کی جیب میں یا گلے میں ہو, چھوٹے بچوں کے اور لڑکیوں کے. تو جیسے ہی انہیں لگے, شک لگے, کوئی مسئلہ بنے, تو اس ڈیوائس کا بٹن دبائیں, اس کا فوراً میسج اس کے گھر بھی چلا جائے, اور وہ پولیس کا کوئی ادارہ ہو جس کے پاس چلا جائے. اس میں شاید ابھی کام ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے کیا کہ زینب ایپ جو بنائی ہے, اس ایپ پہ بھی آپ اپنی کمپلینٹ دے سکتے ہیں. وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اور بات ہے, آپ 1-5 پہ کال کرتے ہیں, آپ کمپلینٹ دے رہے ہیں, ان کو ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں جیسے آپ کا 1122 ہے کہ اس طرح کی کوئی ایپ ہو, اس طرح کے آفیسز بنے ہوں پورے ملک کے اندر, جہاں کسی بچی کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ, کسی بچے کے ساتھ اچانک وہ دیکھتا ہے. اور دوسرا اس کی ٹریننگ ہو اسکولوں کے اندر, بالکل ایسے ہی پیریڈ ہو یا ہفتے میں کوئی ایسا سیشن ہونا چاہیے, اور ڈپارٹمنٹ. اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کیا اس میں کون سی بڑی مشکل بات ہے. آپ اس میں یہ کر دیں, ہر بچے کو ڈیوائس دے دیں, 200-300 روپے کے پیسے ان سے لے لیں, اور اس کے پاس ہو, جیسے ہی کوئی مسئلہ وہ بٹن دبائے. اور یہ تو جو ہم نے سجیشن اس وقت دی, 2 سجیشن تھی میری, ایک ایپ کے حوالے سے, اور دوسرا تھا میں نے کہا جی کوئی ویمن سینٹر ہونے چاہیے جہاں عورتوں کو, ویمن سینٹر بھی بن چکے ہیں. اچھا, اس کے اندر مطلب ہے کہ عورتیں اپنی جا کے شکایت دے سکتی ہیں پہلے, اور دوسرا یہ ایپ بھی بن چکی ہے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میرے چند دوست تھے وکلا, ہم جب اس پروگرام میں گئے, یہ کافی عرصے کی بات ہے, تو یہ سجیشن گورنمنٹ کو پسند آئی, وہ پورا پروگرام دیا گیا پرائم منسٹر کو, اور اس پہ پھر امپلیمنٹیشن بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اشرف صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کے جیسے کوئی ہیکس, جیسے ویڈیوز ہو گئی, کوئی لیک ہو گئی, اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ لڑکیاں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم جو ہے کس مقام پہ یا کس دہانے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, ہمارے ماں باپ جو ہے پریشانی کا شکار ہوں گے, یا کسی ایسی جگہ کہ میں مشکل میں پھنس سکتی ہوں, میرا کیریئر خراب ہو سکتا ہے, ایسے بھی کوئی کیس آپ کے پاس آئے ہیں؟ اچھا, اس میں نا میں سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوں, میں سائبر کرائم کا لائر ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو سائبر کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ ہم آگے میرے پاس آتا ہے, تو میں ان کیسز کو پروسیڈ کرتا ہوں, لڑتا ہوں کورٹس کے اندر. اچھا, میں نے اپنی ایک کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے. اس کمپنی میں میری کوشش تھی کہ ہم لوگوں کو نا اویئرنیس سیشنز دیں, اور اس کا سلیبس بھی میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے مختلف اداروں سے, اسکولوں سے بھی بات کی کہ اب ہمارا یہ سیشن رکھیں, اور ہم ان کو پوری ٹریننگ دیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ, کسی بچی کے ساتھ, کسی لڑکے کے ساتھ یہ سائبر ایشو آ جاتا ہے, اس کی کوئی ویڈیو ہے یا سائبر کے جتنے بھی کرائمز ہیں, وہ سارے میں نے ڈیٹیل اس میں دی. ٹھیک ہے, کہ بھئی اگر ایسا کوئی ایشو آتا ہے تو لوگوں کو اس کی اویئرنیس دے دی جائے, اور اس کا باقاعدہ سلیبس بنایا جائے, اور سلیبس لگا بھی دیا جائے اداروں کے اندر. 2 لیسن ہی لگا دیے, 2 لیسن.
हाँ, ठीक तो है? वैसे ये वो भाई- जो SST की बुक है उसके अंदर GK की जो भी उसके हाँ। अंदर सिर्फ एक चैप्टर है पाकिस्तान के तबी खदोखार, उसके अलावा बाकी सारी दूसरी चीजें उसमें है ही नहीं। मुताला देखो ना, क्या है इसको हमने पाकिस्तान का। अपडेट करना है। हाँ। उसी मुताला पाकिस्तान के अंदर ये 2 सबक ये हाँ, रख दिए जाए। बिल्कुल मैं तो ऐसे ही समझता हूँ है। 2 सबक से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसका सिलेबस रखें, एक सिलेबस किताब हो, उसके अंदर आप सोशल मीडिया लिख दें, सोशल मीडिया के आप असरात लिखें, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव नेगेटिव क्या है, क्या इसे है। हमने क्या करना है। उसके अंदर फिर बाकी जो क्राइम होते हैं ना, हाइकर जो क्या करता है, आपको ब्लैकमेल कैसे करते हैं, आपकी फलां चीज कैसे होती है, जितने भी क्राइम साइबर के हैं उसकी पूरी एक बुक होनी चाहिए। और सलीस उर्दू में, अंग्रेजी में, एक तरफ अंग्रेजी था, जो मैंने ये किया है काम, मेरे पास काम हुआ पड़ा है। लेकिन इदारों वाले जो हैं वो इसको शायद इतना सीरियस उन्होंने नहीं लिया। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले वो बड़े इदारों से छोटों से, लेकिन ये तो मेरी अपनी एक मार्केटिंग समझ लें, मार्केटिंग के अलावा। लेकिन मैंने ये दर्द से बनाया है कि लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो इससे लोगों को कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए। अब जो आपने बात की है मेरे साथ कि इससे अपना साइबर क्राइम के अंदर लड़कियों के साथ जो मामलात हो जाते हैं तो उसके उनके असरात पड़ते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये पूरा एक सेशन है, पूरा एक प्रोग्राम है। या तो आप किसी दिन मुझे साइबर क्राइम के हवाले से मौका दें, तो हम फिर लोगों को अच्छा अशरफ साहब, कौन सा ऐसा केस है जो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लेता है? जायदाद का केस है, तलाक का केस है, कोई घरेल वो जो मोहल्ले में या जायदादों के पीछे लड़ाई झगड़े, इनमें कौन सा केस जो है वो बहुत टाइम टेकिंग है? हाँ, वैसे तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उन्होंने डायरेक्ट भी किया हुआ है, मॉडल कोड भी बनाई है कि जितनी जल्दी हो आप केसेस खत्म करें। जो केस का डिले होता है उसमें ना कुछ मसाइल हैं। एक तो हमारे जज साहबान की तादाद कम है, ठीक है, आबादी हमारी बहुत ज्यादा है। एक जज जो है सिविल जज हमारा, उसके पास 200, 250, 300 केस एक दिन लगा होता है, पेंडिंग केस पड़े हैं, तो ये मसाइल है। तो जज जो ज्यादा टाइम टेकिंग है, अच्छा केस कोई भी टाइम टेकिंग नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं ना वो डिले टैक्टिक्स खेलते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें हमारे पटवारी इन्वॉल्व हैं, तहसीलदार इन्वॉल्व हैं, महकमा माल, अच्छा उनकी भी मजबूरियां हैं, उनको इतना काम है कि वो उस केस में आने के लिए कई पेशियां तारीखें ले लेते हैं। अच्छा, इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा, प्रॉपर्टी के मसाइल आते हैं, फिर एक जगह डिसीजन हो गया तो फिर अगली कोर्ट में बंदा चला गया, वो उससे फिर हायर कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, 20-30 साल लग जाते हैं। तो उसका मसला यही है कि जो एविडेंसेस के लिए लोगों ने आना होता है, जो चीजें उन्होंने पेश करनी होती उसमें वो डिले कर देते हैं। उसमें जज का और वकील का कोई कसूर नहीं है। अगर आप क्लाइंट जो है डॉक्यूमेंट पूरे कर दे, टाइम पे आके अपनी गवाहियां दे दे और टाइम पे चीजें करे, जज और वकील तो दोनों चाह रहे हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी अहम यहाँ मैं बात वजाहत करता हूँ कि जब एक जज एक केस को जल्दी खत्म करता है, मुकम्मल कंप्लीट करके उसका फैसला करता है, तो उसको स्कोर मिलते हैं, ठीक है, और उसकी ये सर्विस की प्रमोशन में उसको अब आप जज चाहेगा कि लेट हो? हाँ, नहीं। अच्छा, आप सुने वकील, अब वकील का जैसे केस जल्दी खत्म होता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है, वो और केस लेके अपनी फीस ले। अब वो इतना टाइम क्यों जाया करता रहे एक ही बंदे के लिए? आप देखें कि मुझे एक बंदे ने 20-30 हज़ार 50 हज़ार फीस दी किसी सिविल कोर्ट की और 5 साल चला, तो एक पेशी पे मुझे तो 20 रुपए मिले। 20 रुपए मिले, ठीक है ना? तो हम तो खुद चाहते हैं, क्योंकि हमारा इलाका गरीब लोग हैं, गरीब लोग आते हैं, कम फीस देते हैं, पेइंग कैपेसिटी कम है, तो हम लोग भी चाहते हैं, वकला भी चाहते हैं ये जल्दी खत्म हो, और जज भी चाहता है ये जल्दी खत्म हो। इसमें जो बाकी मैंने एक टर्म सुनी थी साइबर क्राइम में, टैबूज। टैबूज ये होता है कि एक ऐसी रुकावट जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन उसने रुकावट डाली हुई है और आपको समझ नहीं आ रही। तो वो क्या है? वो टैबूज यही है कि जो आपको तो वकील नजर आ रहा है, आपको तो क्लाइंट नजर, मुजरिम नजर आ रहा है, आपको जज नजर आ रहा है, आपको हमारे हरकारे नजर आ रहे हैं, आपको अमला नजर आ रहा है कि ये इनकी गलती है। अब टैबूज उस केस में जिन बंदों ने सपोर्ट आके करना है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, मिसाल के तौर पे ये मोटरवे बना, इस मोटरवे को डील कर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जब ये सड़क बनाई तो लोगों की जमीनें ली, तो उसमें उनको मुआवजा कम मिला। लोग ये कहते थे कि हमारा ये जो 1 एकड़ है 1 करोड़ का है या 50 लाख का है, तो उन्होंने कोई सरकारी रेट लगा के 20 लाख या 15 लाख रुपया दे दिया। अब उन्होंने कहा हम नहीं लेते, अब उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि जी, लेकिन इन्होंने तो सड़क बनाना नहीं छोड़ी। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा इतने अर्से में आप मुकम्मल करें। अब प्राइम मिनिस्टर की इसमें गलती नहीं है, वो कह रहा प्रोजेक्ट जल्दी हो जाए। अब जो वो बीच में बंदे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो एस्टीमेट लगाते हैं जमीन कितने की है, जो सर्वे करते हैं, जो ये सारा कुछ करते हैं, अब उन्होंने बंदों ने अपनी चालाकी से
یہ سارا کھیل کھیلا، کھیلا۔ اب وہ بندہ متاثر ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، اب وہ کورٹ میں چلا گیا، کورٹ میں اس نے کیس پیش کیا، اب وکیل بھی کیس لڑنا چاہتا ہے، جج بھی لڑنا چاہتا ہے، اور وہ جو ٹیم تھی اس ہاں۔ وقت جو یہ سارے پروسیس میں، اب انہوں نے آنا ہے، ہاں، وہ آ ہی نہیں رہے، وہ آ ہی وہ کہتا ہے نہیں کہ میرا تو تبادلہ ہو گیا پھر راولپنڈی میں، میں آ نہیں سکتا، کبھی کسی کو بھیجا، تو یہ ٹیبوز ہیں۔ اب اس کا پبلک کو نہیں پتا، پبلک کو تو صرف نظر آتا ہے تھانے دار، پٹواری، وکیل، کیونکہ کیس ان کے آگے پڑا ہوا ہے نا۔ عملہ، اب وہ کہتے ہیں یار یہ بندے، حالانکہ یہ بندے سارے دل سے چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ ایک جب ایف آئی آر ہوتی ہے نا پولیس کی، تو جو پولیس والا تھانے دار ہے وہ بیچارہ اتنی ضمنیاں لکھتا ہے، اتنے کاغذ لکھتا ہے، اتنی تیاری کرتا ہے، اور وہ جج کو پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بڑے کام ہیں، اور وہ جب کورٹ میں آتا ہے نا، وہ کرایہ اپنی جیب سے لگا کے آتا ہے، اس کے گاڑی نہیں لے کے آتی، اور واپسی بھی کرایہ اپنی جیب سے لگاتا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ یہ لٹکا رہے؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹیبوز کا جو میں نے یہ سائبر کرائم میں ٹیبوز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، جو ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، سافٹ ویئر میں ایسی خرابی ڈالتے کہ آپ کا سافٹ ویئر رک جاتا ہے، ایسے ہی۔ تو یہ ٹیبوز کی وجہ سے سارے کیس۔ اچھا اشرف صاحب، جو اچھا وکیل ہے، سکسیسفل وکیل ہے، اس کے لیے محنت زیادہ ضروری ہے یا لک؟ آپ دیکھیں کہ اچھا وکیل ہونے کے لیے پہلے تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے، جو اچھا انسان ہوگا تو اچھا وکیل بھی ہوگا۔ وہ وکیل نہ ہونے کے علاوہ بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اچھا انسان ہونا کافی ساری چیزوں کو آپ کے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اچھا وکیل بننے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے بھی اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اچھا اینکر پرسن بننے کے لیے بھی اچھا انسان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر جو ڈسپلن ہے، اس کے اندر جو ہیبٹس ہیں، اس کا جو سٹائل ہے، اس کی جو پریزنٹیشن ہے، وہ ساری چیزیں ایک اچھے انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا پھر جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی میسج چھوڑتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، کہ آپ 5 کلائنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ادھر سے زور کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان جیسے ہوئی تو وکیل صاحب نے کام چھوڑا، اس نے کہا یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ کسی کو دعوت نہیں دے رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جو جیسچر ہے، اس کی یہ چیز دیکھ کے بندے نے، لوگوں نے سوچنا ہے نا کہ یار یہ اچھا آدمی، یہ اس نے کام چھوڑا، آپ نے ایک میسج دے دیا، آپ نے اپنے کام میں بھی میسج دے دیا، آپ ان کی وجہ سے اگر بیٹھے رہے کہ یار میں یہ پہلے کر لوں پھر یہ کروں گا، آپ کسی کو پتہ نہیں۔ تو جو بھی اچھا انسان ہوتا ہے ایک اچھا میسج چھوڑتا ہے، تو جو اچھا لائر ہے پہلے اچھا انسان ہو، اس کے بعد محنت تو دیکھیں ہر کام کے لیے ضروری ہے، کہ آپ جتنی زیادہ سکل حاصل کریں گے آپ اتنے کمپلیکیٹڈ چیزوں کو حل کر سکیں گے۔ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ایک بات ایک جج اور طرح سے کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اور طرح سے کر رہا ہوتا ہے، تیسری طریقے سے جو کر رہا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں یہ بندہ صحیح کر رہا ہے۔ تو اب انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، اپنی پڑھائیاں کی ہیں، وقت لگائے ہیں، تو محنت بہت ضروری ہے، لیکن اچھا انسان میں سمجھتا ہوں۔ اشرف صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے کسی بھی پروگرام، لیکن آپ نے بولا نا کہ ہر چیز میں ہمیں میسج دینا بہت ضروری ہے، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے، تو آپ بھی دیں ہمارے چینل کے میں آپ یہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا میچورٹی۔ میچورٹی آپ نے بتایا کہ صبر ہے، اگنور کرنا ہے چیزوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کی ذات بھی جو ہے نا وہ صبر کی ہمیں نصیحت کرتی ہے، اور اگنور کرنا سکھایا اللہ نے، تو ہم اپنی زندگی میں اگنور کرنا سیکھیں۔ جو شخص زندگی میں اگنور کرنا سیکھے گا وہی ترقی کرے گا، اگر آپ اگنور نہیں کریں گے تو آپ چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں پھنستے جائیں گے، آپ مقابلے میں لگ جائیں نا۔ کل پرسوں میں نے ایک چیز پڑھی کہ جگنو کے پیچھے سانپ جا رہا ہے، تو جگنو نے روک کے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جس مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں اب میں آپ کی خوراک ہوں؟ سانپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا میں آپ کی برادری ہوں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ کہتا میں نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے، میں آپ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ روشنی دکھاتے ہیں اور میں آپ کی یہ روشنی بند کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں جب آپ ترقی کریں گے اور روشنی آپ کی لوگوں کو پہنچے گی
तो फिर बहुत सारे लोग सांप बन के आपके हाँ पीछे बिल्कुल लगे। ऐसे ही है ठीक ऐसे ही। है। बस आपने उन लोगों को इग्नोर करना है और अपने गोल के ऊपर नजर रखनी है। बस मेरा मैसेज ये है कि हमने ऐसी सारी चीजों को बिल्कुल जी सारे सर, लोग- बहुत शुक्रिया आपने आज हमारे शो में आने के लिए टाइम निकाला। तो जी नाजरीन, आज के शो का वक्त खत्म हुआ जाता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आपने कमेंट सेशन में जाके जरूर बताना है कि आपको किस एज में मैच्योरिटी का एहसास हुआ कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं या अभी भी आप इनमेच्योर हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।